بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو جنت اور جہنم کی بیان سنائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں آخر میں داخل ہونے والا جو شخص ہوگا، کبھی وہ اٹھ کر چلنے لگے گا، کبھی وہ منہ کے بل گرے گا، کبھی اس کے آگ لپیٹ لے گی، پھر جب وہ آگ سے نکل آئے گا تو اس کی طرف دیکھے گا اور کہے گا، واہ برکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تم سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی چیز نعمت عطا کی ہے جو اول والآخر کسی کو نہیں دی ہوگی۔ اسے ایک درخت دکھائی دے گا، وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے نزدیک کر دے، میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کی پانی میں سے چند گھونٹ پی لوں۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، اے ابن آدم، ممکن ہے میں تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو تم اس کے علاوہ کسی اور چیز کا مطالبہ کر دو۔ وہ کہے گا، نہیں اے رب، اور عہد کرے گا کہ اس کے علاوہ کوئی اور مطالبہ نہیں کروں گا، اور اس کا رب اس کا عذر قبول کر لے گا، کیونکہ وہ دیکھے گا کہ اس سے صبر نہیں ہو رہا۔ اللہ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا، وہ اس کا سایہ حاصل کرے گا اور اس کا پانی پیے گا، پھر اسے ایک دوسرا درخت دکھا دے گا جو اس سے بھی بہتر ہوگا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا پانی پی سکوں اور اس کے سائے سے لطف انداز ہو سکوں، میں اس کے علاوہ تجھ سے کوئی اور مطالبہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، کیا تم نے مجھ سے عہد نہیں کیا تھا کہ تم اس کے علاوہ کوئی اور مطالبہ نہیں کرو گے؟ ممکن ہے اگر میں تمہیں اس درخت کے قریب کر دوں تو تم کوئی اور مطالبہ کر دو۔ وہ عہد کرے گا کہ اس کے علاوہ کوئی اور مطالبہ نہیں کروں گا، اور اس کا رب اس کے عذر قبول کر لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ اسے صبر نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ اس سے درخت کے قریب کر دے گا، وہ اس سے سائے سے لطف اندوز ہوگا اور اس کے پانی پیے گا، پھر جنت کے دروازے کے پاس ایک اور درخت دکھائی دے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درختوں کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے سے لطف انداز ہو سکوں اور اس کے پانی پی سکوں، اس کے علاوہ تجھ سے کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، کیا تم نے مجھ سے معاہدہ نہیں کیا تھا کہ تم اس کے علاوہ کوئی اور مطالبہ نہیں کرو گی؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں اے میرے رب، بس یہ اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کروں گا، اور اس کا رب اس کا عذر قبول کر لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ اسے صبر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ اس سے قریب کر دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اس درخت کے قریب کر دے گا تو وہ جنت والوں کے آوازیں سنے گا، کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، میرے طرف سے کون سی چیز تجھے خوش کر دے گی کہ تیرے سوال کا سلسلہ منقطع ہو جائے؟ کیا تمہیں ایک دنیا اور اس کے ساتھ اس جتنے دوسرے دنیا دے دوں تو کیا راضی ہو جاؤ گے؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہنس پڑے، کہنے لگے، کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں کون؟ کیوں ہنسا؟ لوگوں نے پوچھا، آپ کیوں ہنسے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح ہنسے تھے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں ہنسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے جب اس نے کہا، کیا آپ رب العالمین ہو کر مذاق کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، لیکن جو میں چاہتا ہوں اس پر قادر ہوں۔ ناظرین، یہ تھا جنت اور جہنم کا بیان۔